حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی صاحب دامت برکاتہم، آج ہم حضرت والا کو فخر ملت کے خطاب سے موسوم کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے مولانا ریاض الدین صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں وہ سپاسنامہ پیش کرنے کا مجھے موقع ملا، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، میری سعادت ہے۔ بڑھیا چلی جا رہی تھی جوش کے ساتھ، تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا سنا یوسف کی نیلامی ہے، اس میں حصے لینے جا رہی ہوں۔ تیری اوقات نہیں ہے کہ یوسف کی خریداری نیلامی میں تو گولی لگائے گی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کہا کٹورا ہے، یہ کٹورا لے کے جا رہی ہوں۔ کہا ہے کٹورا، اور کہا یوسف علیہ السلام، اور کہا تیرا یہ کٹورا؟ بڑے بڑے دنیا کے خریدار جمع ہیں۔ اس نے کہا میں خریدنے نہیں جا رہی ہوں، میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہوں۔ تو میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں لکھ لیا جائے۔ حضرت مولانا کو بات پیش کر کے میں نے اس لیے پیش کیا ہے اللہ رب العزت مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فدائے ملت ایوارڈ یہ کوئی نئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو مختلف موقعوں پر کسی کارنامے پر ایوارڈ دیا ہے۔ کبھی یوں کہا کہ امین حاضر الامہ، کہ اس امت کے امین فلاں ہے۔ کبھی یوں کہا لکل حواری، لکل نبی کی حواری، کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری یہ ہے۔ نعیم بن مسعود ایک غزوے کے موقع پر راتوں رات جا کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل مبارک ان کے بدن پہ ڈال دی اور ایوارڈ دیا۔ فدائے ملت ایوارڈ کی تقریب شیخ الاسلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اورنگ آباد کے لیے مسرت و شادمانی کی ایسی ارغمان بے بہا ہے جس کی توقیر ارزانی پر ہم رب کائنات کے حضور سر بسجود ہیں۔ آپ حضرات و مشتمل بھرات والا کی راجدھانی اورنگ آباد کی سرزمین پر آج سے اس صدی قبل سن 1959 میں الحاج محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاسیس عمل میں آئے۔ یہ جامعہ جو روز اول ایک شام کے نہال تھا، حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی مدظل العالی کی مخلصانہ کوششوں اور بہم کاوشوں نے اسے ایک شجر سایہ دار بنا دیا۔ علاقے کی عظیم الشان درسگاہ کے ناظم کی ان قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر آج ہم حضرت والا کو فخر ملت کے خطاب سے موسوم کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا موصوف کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ مدرسہ الیاس جس کی بنیاد نہاد سعادہ یوسف الدین سعادہ بھائی سابق امیر جماعت تبلیغ اورنگ آباد نے رکھی تھی، مولانا موصوف نے خون جگر سے اس درسگاہ کی ایسی آبیاری کی کہ آج وہ ادارہ ایک عظیم درسگاہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ حضرت مولانا کی شب و روز کی اندر کوششوں کے نتیجے میں شہر اورنگ آباد کے اطراف و اکناف میں موتک بھی تعداد میں دینی مکاتب چل رہے ہیں۔ شہر اورنگ آباد میں 5 ادارے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے ناب و فریضے کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ مولانا کی انہی نمایاں خدمات کی وجہ سے حضرت والا کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا رکن بنایا گیا اور عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ ندوۃ العلماء کی مجلس شورا کا ممبر منتخب کیا گیا۔ حضرت والا علاقے مراٹھ والا کی مجلس علماء کے صدر بھی ہیں، رسالہ منشور کاشف کے مدیر اعلیٰ
اور بے شمار دینی اداروں کے سرپرست بھی۔ آج ہم اس مبارک تقریب میں مولانا محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے، ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ یہ کتاب حضرت والا کے شائن شان نہیں ہے، لیکن ہم اس کتاب کے ذریعے مولانا کے تئیں اپنے دل میں پنہا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ یہ سنت الہی بھی ہے اور وتیرہ نبوی بھی۔ کار جلیل کی قدردانی اور مرد کار کی ہمت افزائی قلب و نظر کے لیے سامان پر اور فکر و فہم کے لیے وسیلہ انکسار ہوتا ہے۔ جن حقائق کی نقاب کشائی ہم کس محفل تقریر میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ حضرت والا کی اس علاقے کے لیے جو خدمات ہیں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا کی 50 سالہ خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع اور ہمہ جہت ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بیگاہ کے لیے۔ صدر گرامی حافظ ندیم صدیق صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، معززین کرام اور تمام سامعین کرام، یہ مبارک جلسہ ہمارے شیخ الاسلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا انہوں نے جو کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مبارک قدم کو قبول فرمائے اور ان کی مسائی کو قبول فرمائے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، اصل روشنی ہم کو جو حاصل کرنی ہے اور جس سے ہماری کامیابی وابستہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے۔ اس کے انہوں نے جو بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول فرمائے۔ میں سب سوسائٹی کے ذمہ داران کو دل تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ